میری یہ تحریر میری ذاتی مشاہدات پر مبنی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہومیوپیتھی سے وابستہ ہوں اور مجھے جسمانی علامات کے ساتھ ساتھ مریض کی ذہنی علامات بھی لینی پڑتی ہے، اور یہ تحریر انہی مشاہدات کی روشنی میں لکھی جا رہی ہے۔ ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ہمیشہ ساتھ رہے، لیکن کی یہ خواہش بہت سی زندگیوں کو اجیرن کر چھوڑتی ہے، اور آخر میں نتیجہ پھر بھی ان کی خواہشات کے برعکس نکلتا ہے، اور اکثر ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بہن بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے رواداد بھی نہیں رہتے۔ آپ ترقیات اقوام کو دیکھ لیں، ماں باپ شروع سے ہی بچے کو علیحدہ سونے کی عادت ڈال دیتے ہیں، اور بچہ کے دماغ میں یہ بات ڈالنی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم 18 سال کی عمر تک تمہارے ولی وارث ہیں، اور نتیجہ میں بچے میں خود اعتمادی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور 18 عمر کو پہنچنے تک بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ ہم اپنے لعل کو ایسے سینے سے لگاتے ہیں کہ 25-30 کی عمر تک بھی باپ ہی بیٹے کے لیے نوکری یا کاروبار ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ خیر یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ آئیے پاکستان کی معاشرتی زندگی پر جوائنٹ فیملی سسٹم کے اثرات کا جائزہ لیں۔ فوائد: اخراجات میں کمی، بر وقت امداد کا میسر ہونا بشرط یہ ہے باہمی تعلقات اچھے ہوں۔ نقصانات: خواتین میں فطری طور پر حسد کا جذبہ مردوں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ساس بہو، دیورانی، جیٹھانی، نند، ان کی آپس میں ایسی کھچڑی بنتی ہے کہ اکثر گھرانوں میں نوک جھونک روز کا معمول ہوتی ہے، اور نتیجہ میں گھر کے آدھے اور بعض اوقات سارے افراد ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ کیسز تو میں نے ایسی بھی دیکھے ہیں جن میں گھر کوئی خاتون ایسی اللہ کی بندی ہوتی ہے جو ہر ظلم زیادتی چپ چاپ سہتی رہتی ہے، اور آخر پر جذبات کے دب جانے کے نتیجے میں ذہنی مریض بن جاتی ہے یا کینسر پر خاتمہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، خواتین میں کینسر ہونے کی ایک بڑی وجہ جذبات کا دب جانا بھی ہوتا ہے۔ یہ خاتون ساس، بہو، نند کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ بیماری بہو کے حصے میں آتی ہے۔ مرد بیچارہ سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے، اور اکثر حالات گھریلو تشدد کی راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان بچوں کا ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کسی صورت اپنی مرضی کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، بلکہ کمعقل مائیں اپنے بچوں کو اپنے کھلونوں اور کھانے کی چیزوں کو گھر کے دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کرنے سے منع کرتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں میں کمینہ پن اور خود غرضی جیسی عادات پیدا ہو جاتی ہے، اور کل کو جب بچہ بڑا ہو کے معاشرے کا حصہ بنتا ہے تو یہی کمینہ پن اور خود غرضی سارے معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ آپ خود سے تجزیہ کر لیں، جو لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہتے وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں سبقت لے جاتے ہیں۔ آخرکار ایک دن جوائنٹ فیملی والے بھی بچے بڑے ہونے پر علیحدہ ہو جاتے ہیں، لیکن علیحدہ ہونے پر آپس میں بغض، حسد اور نفرت کے بیج بو جاتے ہیں، جس کی فصل ان کی اولاد ساری عمر کاٹتی رہتی ہے، جس کو ہم لوگ پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو چاہیے جس بچے کی شادی ہو اس کو علیحدہ کرتے جائے۔ اگر اکلوتا بیٹا ہو اور والدین اپنا کھانا پکا سکتے ہو تو بھی علیحدہ کر دے، لیکن اگر والدین بڑھاپے کو پہنچائے تو یہ بچوں کی ذمہ داری بلکہ فرض بنتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھے، ان کو اف تک نہ کہے اور دل و جان سے ان کی خدمت کرے۔